فرمایا ٹھیک ہے قتل برا ہے، والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مسلمانوں کو قتل اور غارت گری بالکل پسند نہیں تھی۔ اسلام بلڈ تھرسٹی نہیں ہے، وہ جھجکتے تھے ہتھیار اٹھاتے ہوئے۔ لوگوں کی جان لینا کوئی پسندیدہ نعوذ باللہ مشغلہ نہیں تھا، ان کا کوئی ہابی نہیں تھی کہ اٹھے اور شوٹ کر دیا پکڑ کے لوگوں کو۔ تو ان کو ترغیب دلائی جا رہی کہ کرو، تمہیں کرنا پڑے گا، یہ ناگوار ہے، یہ کام ناگوار ہے، تمہیں سکون تو نہیں ملے گا جنگ میں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر نیکی میں سکون ملے۔ یاد ہے آپ کو اچھا عمل اور نیک عمل، اس کا فرق ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہر وہ کام جس میں مجھے سکون ملے وہ نیکی ہے، اور جس کام میں مجھ کو سکون نہیں ملتا وہ نیکی نہیں ہے۔ بالکل غلط تصور ہے۔ نیکی کے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں سکون بھی ملتا ہے، ایڈیشنل بینیفٹ، اور بہت سے نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر قطعاً کوئی سکون نہیں ہوتا، دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، لیکن وہ بہت بڑی نیکی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قتال فی سبیل اللہ۔ تو مسلمانوں کو یہاں پر آمادہ کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے کہ تم کرو، تم کو کرنا پڑے گا یہ کام، اس لیے کہ فتنہ زیادہ برا ہے۔ قتل کے مقابلے میں کوئی شخص جو کسی کی دنیا برباد کر دیتا ہے وہ بھی بڑا دشمن ہے، لیکن زیادہ بڑا دشمن وہ ہے جو کہ انسان کی آخرت برباد کرنے پر تلا ہوا ہو۔ جو قتل ہوا چلو دنیا کا نقصان ہو گیا، لیکن کفار کے پریشر میں آ کے اپنے دین کو جس نے چھوڑ دیا اس کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا نا، اس کی تو آخرت برباد ہو گئی۔ تو یہ ہے فتنہ۔ اس فتنہ لفظ کو اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے۔ فتنہ کہا جاتا ہے ایسے حالات کو جس میں اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے اور کفر پر چلنا، کفر پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اب مسلمانوں کو خیال یہ آیا کہ اگر جنگ کا موقع ہوا اور ایسا ہوا کہ ہم کو حرم کی حدود کے اندر جنگ کرنی پڑ گئی، یا مسجد حرام کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس اگر کفار نے ہم پر حملہ کر دیا، تو اس لیے کہ حرم میں تو کسی جانور کی بھی جان نہیں لی جا سکتی، گھاس کا تنکا بھی نہیں توڑا جا سکتا، کہاں کہ انسانی جان، وہ تو بڑی چیز ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے اس اندیشے کو بھی دور کیا گیا کہ تم اپنی طرف سے پہل مت کرنا، تم شروعات مت کرنا مسجد حرام کے پاس جنگ کی، لیکن اگر تم کو مجبور کر دیا جائے، جنگ تمہارے اوپر مسلط ہی کر دی جائے، تو تم سٹنگ ڈکس تو نہیں بنو گے۔ اب تم خاموش بیٹھ کر اپنے آپ کو قتل تو نہیں کرواؤ گے کہ ابھی ہم حرم میں ہیں تو ہم ہتھیار نہ اٹھائیں، نہیں، پھر تم کو مجبوراً جنگ کرنی پڑے گی۔ تو پہل نہ کرو، لیکن اگر وہ پہل کرتے ہیں، وہ انیشیٹ کرتے ہیں لڑائی، تو تم کو تو جوابی کارروائی پھر کرنی ہوگی۔ فرمایا 192 فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر وہ راستہ چھوڑ دیں تو تم بھی ان کو چھوڑ دو، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا وہ چھوڑ دیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر سیز فائر ہو سکتا ہے۔ جو انتہو کی بات ہے، یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ وہ جنگ چھوڑ دیں تم بھی جنگ چھوڑ دو۔ انتہو کا ذکر ہے فتنے کے ساتھ۔ اگر وہ فتنہ اٹھانا چھوڑ دیں، یعنی اسلام سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیں، اپنے کفر کو پروموٹ کرنا چھوڑ دیں، پھر رہنے دو ان کو، پھر چھوڑ دو، اب جنگ مت کرو۔ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیں، مسلمانوں کو حج اور عمرے سے روکنا چھوڑ دیں، تو ٹھیک ہے، تم بھی پھر ان کو رہنے دو۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے، وہ فتنے سے باز نہیں آتے، تو پھر آگے فرمایا 193 وَقَاتِلُوهُمْ، تو تم جنگ کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر فتنے کی بات کی گئی کہ تم ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ ہے جنگ کا مقصد، اس کو کہتے ہیں للہیت۔ جنگ میں للہیت کس وقت آئے گی؟
جب نمازوں میں للہیت ہوگی، جب روزوں میں، جب حج میں، جب کاروبار میں اور معاشرت میں اور رسومات میں اور خوشی اور غم کی تقریبوں میں، جب ان میں للہیت ہوگی تب تو جا کے جنگ میں للہیت آئے گی۔ جب روز مرہ کے روٹین میں کہیں اللہ رسول نظر نہیں آتا تو جنگ میں اچانک کہاں سے آ جائے گا آل آف اے سڈن؟ بڑا لمبا پروسیس ہے قتال فی سبیل اللہ تک پہنچنے کا، جہاد کے بڑے بڑے مراحل ہیں۔ ہم خود ابھی دیکھیں اپنے آپ کو، ہم کون سی سیڑھی پر کھڑے ہیں ابھی، ذرا ایک نظر تو ڈالیں اپنے معاشرے کے اوپر، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ابھی کتنے سخت جہاد کی ضرورت ہے۔ اور قتال تو پھر بھی نسبتاً اس طرح سے آسان ہے کہ جذبات ابھر آتے ہیں نا، آپ جذبات میں ہوتے ہیں، جوش میں ہوتے ہیں، سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، قتال کی کال لگائیں 10 لاکھ لوگ نکل آئیں گے، حقیقت ہے۔ لیکن یہ روز مرہ کا جہاد، روز روز کا جہاد، اٹھتے بیٹھتے کا جہاد، اس سے گزرے بغیر تو یہ قتال فی سبیل اللہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ یہ کرنے کو اگر ہم آج تیار ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کل کو قتال کی بھی اور کامیاب قتال کی نوبت آئے گی۔ اور آج اپنی ہم صبح شام کے اندر، اپنی شادی بیاہ کے اندر، موت غمی کے اندر ہم اگر للہیت نہیں پیدا کر سکتے تو ہم نے تو جہاد کی پہلی سیڑھی نہ حل کی، ہم کیا آگے جہاد کریں گے؟ اور ایسی مائیں جن کو خود نہیں پتا سنت کا اور قرآن کا، وہ کیا مجاہد پیدا کریں گی؟ وہ کیا اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو ترغیب دلائیں گی؟ فتنہ ختم کرنا ہے، لوگوں کے اندر امنگ پیدا ہو جائے کہ ہمیں کوئی چیز ہمارے دین پر عمل کرنے سے نہ روکے، اور جو امت خود اپنی مرضی سے والنٹیرلی دوڑتی ہو کفر کی طرف اور گلے لگاتی ہو کفر کی ہر رسم کو اور اس کو باعزت ہونے کی دلیل سمجھتی ہو، تو اس کو تو بھی پہچان ہی نہیں کہ فتنہ ہے، پتہ ہی نہیں کہ ہم کس فتنے میں پڑے ہیں۔ اس کو تو ہم لبرل ہونے کی علامت سمجھتے ہیں۔ آج چاروں طرف فتنہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم لبرل ہیں، سافٹ امیج، انلائٹنڈ ماڈریشن، اور اللہ جانے کون کون سے نام لگا دیے اس کے آگے۔ اسلام تو کہتا ہے فتنہ ہے، سب مل جل گیا، بلکہ کفر غالب ہی آ گیا، زیادہ باعزت اور زیادہ پسندیدہ ہو گیا کفر اسلام کے مقابلے میں۔ تو تم قتال کرو، دین پورے کا پورا یہاں تک کہ اللہ کے لیے ہو جائے، اور دین کے ڈیفینیشن کو ذہن میں لے آئیے، پورا طریقہ زندگی، پورا طریقہ زندگی اللہ کے لیے ہو جائے، کاروبار اور تمہاری عدالت اور تمہاری معاشرت اور تمہاری معیشت اور تمہارے معاملات اور عبادات، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ تو یہاں فرما دیا کہ اگر وہ فتنہ اٹھانے سے باز آ جاتے ہیں تو تم بھی ان کو چھوڑ دو۔ آگے فرمایا آیت نمبر 194، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب اگر اسی ہم کانٹیکسٹ میں واپس آ جائیں، محل وقوع میں واپس آ جائیں جس میں کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یعنی خانہ کعبہ کو آزاد کرانے کی مہم کا آغاز ہوا ہے، اسی کا ذکر ہے، اور شہر حرام کا ذکر کیا جا رہا ہے، محترم مہینوں کا۔ یہ بھی ایک قاعدہ تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عربوں میں چلا آ رہا تھا۔ جیسے کہ ہم بار بار بات کرتے رہتے ہیں کہ اہل مکہ دین ابراہیمی پر خود کو کہا کرتے تھے، یوں سمجھیے کہ وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، تو کیا پتہ چلا کہ ان میں ساری باتیں غلط نہیں تھیں، بہت سی باتیں ٹھیک بھی تھیں، لیکن بہت سی باتیں غلط بھی تھیں۔ اب اسلام کیا کر رہا ہے؟ اسلام کا مزاج بھی آپ دیکھیں، خاص طور پر جو یہ ابھی حج کا انشاءاللہ ہم ذکر پڑھیں گے تو شروع ہی میں آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ حج خود کیا ہے؟ اپنی ذات سے بالکل ٹھیک چیز،
دین ابراہیمی کا حصہ حج کرنا، بالکل درست۔ مسئلہ کیا ہو گیا تھا؟ حج میں انہوں نے غلط چیزیں بھی شامل کر لی تھیں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج ڈیمولیشن کا نہیں ہے، اسلام کا مزاج کریکشن کا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ پہلے ہر چیز کو بالکل توڑ پھوڑ کے ختم کر دو، دوبارہ سے نئے سرے سے اس کی تعمیر کرو، نہیں۔ اسلام کیا چاہتا ہے کہ جو چیز موجود ہے اس کی اصلاح کرتے رہو، جو صحیح ہے اس کو رہنے دو، جو غلط ہے وہ نکال دو۔ اور کسی بھی معاشرے کے اندر 100% چیز غلط نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے؟ صحیح اور غلط مل جل جاتی ہے، خاص طور پہ بگڑے ہوئے مسلمانوں میں تو یہی ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں غلط شامل ہو گئی ہوتی ہیں، تو ڈیمولش تھوڑی کرنا ہے کہ سب اٹھا کر ختم کر دو پہلے، نہیں۔ جو صحیح ہے اس کو رہنے دو اور جو غلط ہے وہ نکال دو، کریکشن کرتے جاؤ، اصلاح کرتے جاؤ۔ اب یہاں پر بھی یہ خیال کہ اچھا یہ جو حرمت والے مہینے ہیں پتہ نہیں یہ ٹھیک ہیں کہ نہیں، تو یہاں پر ویریفائی کر دیا، فرما دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، حرمت والے مہینے ہوتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اہل عرب میں یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ان کے ہاں 4 مہینے محترم سمجھے جاتے تھے۔ جب مسلمان شرک کو اور کفر کو چھوڑ کر اور اسلام کے دائرے میں جب لوگ داخل ہوئے تو ایک فطری ری ایکشن یہ ہوا نا کہ شاید سبھی کچھ غلط تھا جو ہم کفر میں کرتے چلے آئے تھے۔ اب مسلمان منتظر رہا کرتے تھے کہ جس چیز کو قرآن اور حدیث صحیح ثابت کر دے وہ ہم لے لیں گے، ذہنی طور پہ وہ تیار تھے اس کے لیے کہ جس چیز کو قرآن اور سنت ویریفائی کر دیں گے وہ ہم زندگیوں میں رکھ لیں گے، اور جس چیز کو قرآن اور سنت منع کر دیں گے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ دراصل بہترین مزاج ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے کا۔ ہدایت اسی کا نام ہے کہ جو دے دیا جائے وہ لے لو، جس سے روک دیا جائے اس سے تم رک جاؤ۔ اب وہ یہ بھی منتظر تھے کہ بھئی یہ حرام مہینوں کی کیا اہمیت ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے یاد ہے آپ کو پڑھا تھا صفا اور مروہ کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی ان کو شک تھا کہ پتہ نہیں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا درست ہے کہ نہیں۔ قرآن نے فرما دیا کہ ہاں بالکل درست ہے، وہ مطمئن ہو گئے اس کے اوپر۔ اب اسی طرح حرام مہینوں کی بات ہے۔ 4 محترم مہینے جو ان کے ہاں ہوتے تھے اس میں کسی قسم کی جنگ وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، اور یہ 4 مہینے ان کے اپنے ٹریڈ اور فائنانس کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوتے تھے، بہت فائدہ مند ہوتے تھے، اس لیے کہ اگر مستقل جنگ ہوتی رہتی تو پھر تجارت نہ ہو سکتی، تو لہٰذا 4 مہینوں میں وہ سمجھیں ایک طرح سے کہ سیز فائر کر دیا کرتے تھے، کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ 4 مہینے تھے رجب میں وہ عمرہ کرتے تھے، پھر ذیقعد، ذی الحج اور محرم، ان کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے۔ اب صحابہ کو یہ فکر ہوئی کہ ٹھیک ہے، اب اگر ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف اور کفار اگر ہم پر حملہ کر دیں تو ہم کیا کریں؟ اس پر فرمایا کہ خانہ کعبہ کی حرمت اور ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے اے مسلمانوں تم جنگ کا آغاز تو مت کرو، ابتدا مت کرو، لیکن اگر وہ جنگ شروع کر دیں تو خود کو ڈیفینڈ کر سکتے ہو۔ محترم مہینے کے حق سے انہوں نے تم کو محروم کیا، تم بھی ان کو محروم کر دو۔ تو فرمایا والحرمات قصاص، حرمتیں تو بدلے میں ہیں، مراد ہے کہ وہ حرمت کی پاسداری کرتے ہیں، وہ حرمت کا خیال کرتے ہیں تو تم بدلے میں حرمت کا خیال کرو۔ اگر وہ محترم مہینے میں تم پر حملہ کر دیتے ہیں تو تم پھر اپنا دفاع کرو۔ تو فرمایا کہ جو دست درازی کرے تم پر تم بھی اسی طرح دست درازی کرو، لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھیں پھر تاکید واتقوا اللہ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ جو ہے وہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ جنگ کے موقع پر بھی تقوی کو نہیں چھوڑنا۔ تو تقوی کا تعلق صرف جسمانی بدنی عبادات سے نہیں ہے کہ نماز میں تقوی، روزے میں تقوی، بلکہ تقوی کا تعلق تو سیاست سے بھی ہے، تقوی کا تعلق تو جنگ سے بھی ہے، ہر چیز میں تقوی ہونا چاہیے۔ اب جب جنگ ہوگی تو جہاں جان کی قربانی درکار ہوگی وہاں مال بھی چاہیے ہوگا، پیسہ تو ضروری چیز ہے۔ اس کی طرف آگے اشارہ کیا آیت 195، وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو، محسنوں کا طریقہ اختیار کرو، ان اللہ یحب المحسنین،
بے شک اللہ محسنوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جو فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہاں پر وارن کر دیا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی محکومی کا شکار ہو جاؤ گے، غلام بنو گے، اور آخرت میں بھی اللہ کی ناراضگی سمیٹو گے۔ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہاتھوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ انسان ہاتھوں سے ہی کماتا ہے اور ہاتھوں ہی سے دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے ہاتھوں کی کمائی میں دے دوں، تو ہاں کہا دو، یہ دینا تم کو ہلاکت سے بچائے گا، اور روک روک کے رکھنا، ایسے وقت پیسہ جمع کر کے رکھنا جبکہ اسلام کو پیسے کی ضرورت ہو، یہ تو کوئی دانائی کی بات نہیں، عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ جس نے اپنی زندگی بچا کے رکھی، اپنا وقت بچا کے رکھا، اور اپنے جذبات اس نے بچا بچا کے رکھے کہ ہائے مجھے کسی کی کڑوی نہ سننی پڑے، کوئی مجھ کو تانا نہ دے، اور اپنا مال بچا بچا کے رکھا جبکہ اسلام کو ضرورت ہے، جبکہ دین کو ضرورت ہے ان سب چیزوں کی، اس نے دراصل خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ ہمارا تصور کیا آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں ہلاکت سے، ہم نقصان سے بچا رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ پروٹیکٹ نہیں کر رہے، اللہ نے غلط فہمی دور کی۔ یہ شارٹ ٹرم پروٹیکشن لانگ ٹرم ڈسٹرکشن ہے تمہارا۔ یہ عارضی سا جو تم اپنی حفاظت کا انتظام کر رہے ہو، یہ تمہاری دائمی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ تو احسنو بھی ساتھ فرما دیا، احسنو، شوق کے ساتھ، جوش کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ کام کرو، خوبصورتی کے ساتھ کام کرو۔ جب تک اس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے وقت، پیسہ، جان، تو انسان احسان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، پہلے کیا تھا؟ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ نہیں محبت کرتا حد سے بڑھنے والوں سے۔ کس سے کرتا ہے؟ محسنوں سے۔ آج ہم دیکھیں ہم مسلمان معتدین ہیں کہ محسنین ہیں؟ خود دیکھ لیں، اپنے آپ کو ہم خود جج کر سکتے ہیں، اور پوری امت کو رہنے دیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں انفرادی طور پہ۔ قرآن میں آگے آتا ہے نا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان تو خود اپنے اوپر گواہ ہے، ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے محسنوں سے جو خوبصورتی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ خوبصورتی کے ساتھ نیکی یہ کہ انسان جھک کر نیکی کرے، اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے نیکی کرے۔ اگر مال لگا رہا ہے یا جان لگا رہا ہے یا وقت لگا رہا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں، نہ اس شخص پر احسان جس کی پکار پر جمع ہوئے، اس کی جان پہ کیا احسان؟ قرآن میں آتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا کام کرے گا اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، جو برا کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ تم خرچ کر رہے ہو پیسہ، اللہ کے لیے کر رہے ہو، کسی پر کوئی احسان نہیں، اور اللہ بھی تمہارا محتاج تھوڑی ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ ہم سے کوئی مطالبہ کرتا ہے اپنے لیے نہیں کر رہا، ہمارے لیے کرتا ہے، تاکہ یہ جو ہمارے پاس تھوڑی سی چیزیں ہیں، عارضی، ٹوٹی پھوٹی، معمولی سی، ختم ہو جانے والی چیزیں، اللہ ہم سے خرید لے، سودا کر لے اس عارضی فانی وقت کا، اس عارضی فانی زندگی کا، اور یہ گھٹیا چیز لے کر، ادنا چیز لے کر، یہ دنیا ہم سے لے کر ہم کو آخرت دے دے، خیروں و ابقا، بہت بہتر، ہمیشہ باقی رہنے والی، اس کو ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا مال بنا کے اللہ ہمیں لوٹا دے۔ لہٰذا دین کے لیے تم جو کرتے ہو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو بوجھ سمجھ کر، مصیبت سمجھ کر، اور ہائے واویلا کر کے مت کرنا، چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا کہ میں کسی اور کو پھنسا کر خود نکل جاؤں، نعوذ باللہ، نہیں، یہ تو منافق کا رویہ ہوتا ہے۔ منافق جان مال بچا لینے کو بڑی کامیابی سمجھتا تھا، آج بھی سمجھتے ہیں، یا اگر کرنا بھی پڑے تو بہت شور مچا کر کرتے ہیں، بہت برا بھلا اسلام کو کہہ کر کرتے ہیں، اپنی مشکلات کا خوب اظہار کرتے ہیں کہ ہم کس مشکل میں پھنس گئے اسلام کی وجہ سے۔ یہ منافق کا رویہ، یہ احسان کا تو رویہ نہیں ہے۔ تو منافق تو چاہتا ہے کہ بچا لوں سب کچھ، اور مومن کھپا دینے کو کامیابی سمجھتا ہے، جتنا لگ گیا الحمدللہ۔ اب آگے ایسی عبادت کا ذکر ہے جس میں کہ
دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، مال بھی لگانا ہوتا ہے اور پیسہ بھی لگانا ہوتا ہے۔ حج کا ذکر فرمایا، آیت 196، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اس کو پورا کرو۔ یہ للہ آپ دیکھیں کتنا آ رہا ہے نا، کثرت سے۔ حج کرنا ہے تو اللہ کے لیے، خرچ کرنا ہے تو اللہ کے لیے، جنگ کرنی ہے تو اللہ کے لیے۔ آج اسلام رہ گیا ہمارے پاس اور اللہ نہیں ہے اس کے اندر۔ آج بے روح عبادت ہے، للہیت نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر محسن ہو نہیں سکتے۔ محسن ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو ضرور اس میں شامل رکھیں اور رب کی خاطر کریں جو کرنا ہے۔ ایک منٹ بھی آپ لگاتی ہیں نا، اپنی نیت کو تازہ کر لیں کہ یہ اللہ کے لیے کیا ہے میں نے، تاکہ ہم احسان کے ساتھ کام کریں، خوبصورتی کے ساتھ۔ حج کے لیے بھی فرمایا اللہ کے لیے کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کر دو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈا لے تو اس کو چاہیے کہ فدیے کے طور پہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ طویل آیت ہے۔ حج کے بارے میں کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک حج کی فرضیت کا تعلق ہے وہ ہجرت کے 3 سال احکام آ چکے، اور سورہ آل عمران میں ہم وہ آیت پڑھیں گے۔ وہ آیت نازل تو پہلے ہوئی تھی لیکن اب مصحف میں ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ حج کی فرضیت ہجرت کے 3 سال ہوئی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آیت 97 میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں، وہ لوگ جو کہ استطاعت رکھتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے 4تھا رکن ہے، 4th پلر آف اسلام۔ اب یہ جو آیات یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیات نازل ہوئی تھیں بعد میں، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھیں، اور صلح حدیبیہ 6 ہجری میں واقع ہوئی۔ اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے، یہ ابھی حج کی فرضیت کا ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ آگے کی بات کی جا رہی ہے کہ تم حج کا احرام باندھ لو، اور جب تم نے حج کا احرام باندھ لیا اب اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ فرضیت کی بات پہلے ہو چکی، سورہ آل عمران میں وہ آیت آ چکی تھی، ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کے بعد۔ عمرے کا ذکر کیا گیا اور حج کا ذکر کیا گیا۔ ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عمرہ واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، واجب تو نہیں، لیکن کر لو تو بہتر ہے۔ اب اگر عمرے کا احرام باندھ لیا یا حج کا احرام باندھ لیا اور پھر کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ حج نہ کر سکے یا عمرہ نہ کر سکے تو اب کیا کریں؟ یہ صورتحال سب سے پہلے مسلمانوں کو پیش آئی تھی جب وہ عمرے کے لیے مدینے سے نکلے تھے اور کفار نے ان کو عمرہ نہ کرنے دیا، اور صلح حدیبیہ کا پھر موقع پیش آیا۔ تو یہ ایک لائیو مسئلہ تھا، ایک ریئل لائف سچویشن تھی جو ان کے سامنے آئی، اس کا یہاں جواب دیا گیا۔ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں اس عمرے کی جس پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابہ کو لے کر تشریف لے گئے تھے. سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے عمرے کا احرام باندھا، لیکن کفار نے ان کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا. لہٰذا مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا اور یہیں صلح حدیبیہ طے پائی. بہت مشہور ہے صلح حدیبیہ. اب کیا ہوا کہ مسلمان عمرہ نہ کر سکے. ایسے میں اب احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ، احصار کے معنی ہوتے ہیں گھیر لینا، تو جو قربانی کا جانور یعنی بکری، اونٹ، گائے جو تم کو میسر ہو وہ قربان کر دو. قربان کر کے احرام کھول دو. جانور جو ہے وہ حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا. اس کے بعد پھر بال کٹوائیں. کسی وجہ سے کوئی بیماری وغیرہ ہو کہ ابھی قربانی نہیں ہوئی لیکن بال کٹوانا ضروری ہو گئے ہیں، کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی پرابلم ہو گیا ہے اور احرام کھولنا پڑے، تو ٹھیک ہے پھر بال کٹوا لو، لیکن قضا دینی پڑے گی اس کی. اس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ تم میں سے کوئی مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ فدیہ کیا دے، روزے یا صدقہ یا قربانی. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی سے پہلے اپنا سر منڈایا تھا. یہ بخاری میں واقعہ موجود ہے. ان کے سر میں تکلیف تھی تو ان کو ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنا سر منڈوا دیں، حالانکہ ابھی قربانی ان کی نہیں ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 روزے رکھیں یا نصف سا گندم صدقہ کر دیں. نصف سا، ہاف سا ہوا کرتا تھا تقریباً 1.25 سیر، 1.5 کلو سمجھ لیں آج کے حساب سے. تو یہاں پر یہ بات فرمائی گئی کہ ٹھیک ہے اگر کوئی تکلیف پیش آ جائے تو پھر یوں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر دم دینا ہوگا یا روزے رکھنے ہوں گے. ایک اور چیز جو کہ زمانہ جاہلیت میں جس کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ حج کے مہینوں میں حج اور عمرہ کرنا، یہ دونوں چیزیں بہت بڑا گناہ سمجھی جاتی تھیں کہ حج کے مہینے شروع ہو گئے اور اس میں عمرہ بھی کر لیں اور حج بھی کر لیں. اچھا، یہ جو حج کے مہینے ہیں یہ حرام مہینوں سے مختلف تھے. حرام مہینے کچھ اور ہیں جس کا بھی آپ کو بتایا، رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ تو حرام مہینے ہیں. حج کے مہینے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن، یہ حج کے مہینے ہوتے تھے. ان دنوں میں وہ حج اور عمرہ دونوں کام کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا کرتے تھے. اسلام نے اس بات کی اجازت دے دی کہ ایک ہی سفر میں اور ان مہینوں میں یہ دونوں کام کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سہولت تھی، بڑی آسانی تھی. لہٰذا شکرانے کے طور پہ قربانی کرنی ہے. اگر قربانی افورڈ نہیں کر سکتے تو 10 دن کے روزے رکھنے ہوں گے. 3 روزے ایام حج میں رکھنے ہوں گے حج کے دوران، اور 7 روزے حج سے لوٹنے کے بعد رکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں ذکر کیا گیا ہے نا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اس کا ذکر ہے کہ جو حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کے رکھے، یعنی کہ 10 روزے اس طرح سے مکمل کر لے. تمتع کا یہاں ذکر ہے. جو آپ میں سے حج پر گئے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے وہ حج کی قسمیں تو پڑھی ہوں گی. 3 طرح کی قسمیں ہیں حج کی. سب سے زیادہ جو قسم استعمال کی جاتی ہے وہ حج تمتع ہے. تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا. فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہے؟ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کیا جا رہا ہے اور اسی سفر میں حج بھی کیا جا رہا ہے. حج تمتع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ احرام باندھا، عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، یعنی احرام کی پابندیاں ساری اٹھ جاتی ہیں. اس کے بعد 8 ذی الحج کو پھر دوبارہ سے احرام باندھا جاتا ہے اور اس کے بعد حج کیا جاتا ہے. اکثر و بیشتر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، یہ آسان قسم ہے. ایک اور حج کی قسم ہے حج قران. قران مطلب 2 چیزوں کو جمع کر لینا. یہ کیا ہوتا ہے؟ عمرے کے لیے احرام باندھا، عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا، احرام کی ساری پابندیاں، ناخن نہ کاٹنا، خوشبو نہ لگانا، ازواجی تعلق نہ قائم کرنا، وہ سب پابندیاں برقرار رہتی ہیں، حالت احرام میں رہتے ہیں. یہاں تک کہ 8 ذی الحج بھی آ گئی اور اسی احرام سے پھر حج بھی کیا.
تو یہ مشکل قسم ہے. حج قران بہت مشکل ہے. ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج دونوں کیا جاتا ہے. حج کے بعد پھر احرام کھولا جاتا ہے.